عوام و خواص کی شرعی رہنمائی اور دعوت اسلامی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس آیت میں نہ جاننے والوں کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں تو بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ اللہ کریم تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے جہاں بہت سارے شعبے قائم کیے، وہاں امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کے لیے بھی مختلف شعبہ جات قائم کیے۔ یعنی سبحان اللہ، پہلے ترغیب دلائی، اہمیت بتائی، اور پھر اس کا حل بھی دیا، ڈپارٹمنٹس بنا دیے، اور ان میں سے ایک شعبہ ہے مدنی مذاکرہ۔ سبحان اللہ، جس میں کثیر افراد مختلف قسم کے موضوعات، مثلا عقائد و اعمال، فضائل و مناقب، شریعت و طریقت، تاریخ، سائنس و طب، اخلاقیات اور اسلامی معلومات، روزمرہ کے معاملات اور دیگر بہت سے موضوعات سے متعلق سوال کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شرعی رہنمائی فرماتے ہوئے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں مجھے شروع سے ہی شرعی مسائل میں دلچسپی تھی، اس شوق کی وجہ سے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس میرا آنا جانا رہتا تھا۔ میں دعوت اسلامی بننے سے پہلے بحر شریعت کا درس دیا کرتا تھا، اور لوگ جو سوالات کرتے میں ان کے جوابات بھی دیا کرتا تھا۔ یوں یہ سلسلہ دعوت اسلامی بننے کے بعد بھی چلا آ رہا ہے، اور پھر جب دعوت اسلامی بنی تو بھی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ البتہ پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا، اور میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں یہ سلسلہ علماء کرام کی موجودگی میں کروں تاکہ غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے اصلاح کروائی جا سکے، اگر غلطی ہو جائے تو ان سے اصلاح کروائی جا سکے۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کا یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے، اور ان کی تعداد 2000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور ان مدنی مذاکرات کو ملفوظات امیر اہل سنت کے نام سے تحریری صورت میں بھی مرتب کیا جا رہا ہے۔ اب تک ملفوظات امیر اہل سنت کی 7 جلدوں پر کام مکمل ہو چکا ہے، جن میں سے 2 جلدیں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں، اور بقیہ 5 جلدیں چھپنے کے مراحل میں ہیں۔ دعوت اسلامی نے عوام و خواص کی شرعی رہنمائی کے لیے ملک بھر میں مختلف مقامات پر دارالافتاء اہل سنت بھی قائم کی، جہاں مفتیان کرام تحریری، زبانی، فون پر اور دیگر ذرائع سے بھی مسلمانوں کی شرعی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا ناظرین، مجلس تحقیقات شریعہ۔ بڑے لیٹسٹ مسائل آتے ہیں، جدید مسائل آتے ہیں، عوام حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی نئی ایجاد ہو جاتی ہے، یا کاروبار کا کوئی نیا طریقہ آ جاتا ہے، تو ایسے مسائل پر جس پر تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تو علماء کرام کا ایک پورا بورڈ ہے جو نئے مسائل جو آ رہے ہیں اس پر تحقیق کے لیے یہ بورڈ بنا ہے، اور عوام و خواص کو اس کے ذریعے رہنمائی دی جاتی ہے۔ پھر پوری دعوت اسلامی، چونکہ دعوت اسلامی خود لاکھوں اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں پر مشتمل ہے، بہت بڑا کام ہے، تو دعوت اسلامی کے کام شرعی تقاضوں کے مطابق ہوں تو اس کے لیے شریعہ ایڈوائزری بورڈ، جس کو مفتاح مکتب کہتے ہیں، یہ قائم کیا گیا، اور دعوت اسلامی کی کم و بیش تمام مجلسوں کو اس بات کا یوں سمجھے پابند کیا گیا کہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ سے پوچھ کر کام کرنا ہے، ان سے رہنمائی لے کر کام کرنا ہے، تاکہ اتنا بڑا جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی شرعی غلطی نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آپ نے سنی، ذرا غور کیجئے، وہ تحریک جو اس طرح شرعی تقاضوں کا خیال رکھتی ہو، ٹاپ ٹو باٹم، امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، جن کے یوں سمجھیے کہ فیضان سے کئی علماء اور مفتیان کرام بنے، وہ علماء سے پوچھ کر، ہم علماء کا ساتھ لے کر اپنا پروگرام کرتے ہیں، اور پھر ساری دعوت اسلامی کو یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ علماء سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ ہر ڈپارٹمنٹ پابند ہے کہ وہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ سے پوچھ کر کام کرے۔ ماہانہ ہزاروں اور سالانہ لاکھوں لوگوں کو سوالات اور جوابات کے ذریعے شرعی رہنمائی علماء کرام دینے میں مصروف ہیں۔ جس تحریک میں اتنا شریعت کا خیال رکھا جاتا ہو، جس تحریک میں اتنی زیادہ شریعہ کمپلائنس کی فکر ہو، پھر اس کے ساتھ اگر ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو پھر دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے کہ اگر میں اپنا وقت دے رہا ہوں تو میرا وقت بھی انشاءاللہ یہ مجھے آخرت میں میرے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ میں کچھ ایفرٹ کر رہا ہوں، ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں، یا ڈونیشن دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرا ڈونیشن صحیح جگہ خرچ ہوگا۔ تو اس قدر خیال رکھنے والی، شرعی تقاضوں کا خیال رکھنے والی تحریک ہے ہماری دعوت اسلامی۔ آ جائیں دعوت اسلامی میں، مل کر دین کا کام کرتے ہیں اور جنت کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں۔